علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم 10ویں محرم مبارک کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ مغرب کے بعد اسلام کی تاریخ ڈیٹ بدل جاتا ہے، 9 سے 10 ہو گیا ہے۔ اب کئی مسلمان یزیدوں میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے یہ بتاتا ہوں۔ یزیدوں نے نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھا گیا تو امام حسن نے یہ بات بتا کے گئی ہے، اے مسلمانوں نماز کسی حالت میں قائم رکھنا ہے۔ اب امام حسین ہم حضور کے نواسے کی بات سننا ضروری ہے۔ کئی بولتے حضور کے نواسے ہمارے لیے نواسے ہے، حضور کے نواسے ہمارے لیے بھی نواسے نا، تو اب حضور کی بات بھی رکھنا، نواسوں کی بات رکھنا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو امام حسن امام حسین شہید کربلا میں، یعنی کربلا کے میدان میں جنگ چل رہی تھی، نماز کا وقت قریب آنے لگا۔ یزیدوں سے پوچھا، اے یزیدو نماز قائم کر سکتے کیا؟ پوچھ لیے، ہاں اجازت دیے نماز پڑھنے کی۔ امام حسین نے جب سجدے میں سر رکھا، ان کو پتا تھا اگر میرے کو تو یہ لوگ اسی حالت میں شہید کرنے والے، کیونکہ میں جنگ میدان میں، امام حسین جنگ میدان میں جیت جاتے تھے۔ کیوں نہیں جیتے؟ یہ دیکھیے آپ، جیت گئے بھی، ہمارے لیے جیت گئے۔ وہ امام حسین ہمارے لیے جیت گئے اور اسلام کے لیے یہ پروف کر کے بتایا ہے، اے مسلمانوں نماز کو کبھی وقت خضا نہیں کرنا ہے، نماز کسی وقت بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں ان کی جان قربان ہو رہی ہے، اگر میں سجدے سے سر اٹھا دیا تو بھی گردن گئی، سر مبارک الگ ہو جاتا ہے۔ میں سجدے میں سر رکھا تو بھی سر مبارک الگ ہو جاتا ہے۔ یزیدوں میں چھری رکھ دی ہے، تب یہ سوچ لیا ہے کہ میں اللہ کے قدموں میں بھی سر کٹا لوں گا۔ تو امام حسین کو کسی یزیدوں کی کوئی ہمت نہیں تھی، ان کو مارنے کا کوئی ہمت نہیں تھی، تو اسی حالت میں شہید کر دیں گے بول کر شہید کر دیے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کی جو سر مبارک کو اٹھا کر تلوار سے اٹھا کر پورے سارے محلے والوں کو بتا رہے ہیں، یہ دیکھو امام حسین کا سر مبارک کو شہید کر دیا، ہم جیت گئے۔ جب ان کو یہ نہیں معلوم اگر میں مرنے کے بعد جنت میں کیسا داخل ہوں گا۔ میں نے جنت کے سردار کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، امام حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنا کر گئے تھے۔ تو نماز کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے عزیز۔ تو یہ جو سر مبارک کو لے جا کر تلوار سے گول گول پھرا رہے، ہمارے مسلمان بھی ایسے ہی کر رہے، جس طرح یزیدوں نے امام حسین کے سر مبارک کو لگا کر سارے محلے والوں کو بتا رہے ہیں، ویسے ہی علمدار کو اٹھا کر سارے محلے والوں کو بتا رہے ہیں۔ نماز قضا، روزہ نہیں، نماز کے پابند نہیں، گٹکے کھانے والے پورے، ایسے لوگوں کو امام حسین کی حاضری نہیں آ سکتی ہے۔ ایک شریر میں دوسرے شریر نہیں آ سکتا ہے، یہ خود قرآن کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ مسئلہ بتا دے رہا ہوں کہ ماتم کرنا شرک ہے، سر مبارک یعنی امام حسین کا سر مبارک لے جا کر سب کو بتانا یہ بھی شرک ہے، گنہگار ہے، جہنم میں جائے گے۔ اب یہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام ثم قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر شہید ہونے کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا ہے
آج بھی زندہ ہے، ثم قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ یزیدوں کے کام نہیں کریے۔ یزید کیا کام کرتے تھے؟ سگریٹ پیتے تھے، گٹکا کھاتے تھے، کئی گناہ کرتے تھے، بڑے سے چھوٹے گناہ کرتے تھے۔ یہ امام حسین کو، امام حسن جتنی بھی حضور کی جو خاندان تھی وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، یہ چیزوں پہ نہ جائیے، یزید بنیں گے آپ، یزید نہیں ہیں آپ۔ حضور کی امتی ہے تو حضور کی امتی کے جیسا بنو، حضور کی امتی کے جیسا عمل کریے، یزیدوں کے جیسا عمل نہ کریے، نمازوں کو قضا نہ کریے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہی جا کر علم کو دیکھنا یہ ناجائز ہے، علم کو دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میری بات کو ختم کرتا ہوں، آپ اس پہ سمجھنا، کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا کرنا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔